چوتھی حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں میرے ابا جی کا وصال ہوا، ان کے اوپر قرض تھا، میں مدد کے لیے نبی کے پاس گیا تو نبی نے میری مدد فرمائی۔ کیسی مدد فرمائی؟ میں نے عرض کی آقا ابا جی پر قرض بڑا تھا، آپ مجھے کوئی عمل بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کھجوروں کا ڈھیر لگا، میں نے کھجوریں لگی، فرمایا اللہ کے رسول نے اپنا برکت والا ہاتھ کھجوروں پہ رکھا، میرا قرض بھی ادا ہو گیا اور اللہ پاک نے کھجوروں میں برکت بھی ادا فرمائی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ڈنڈی بڑی مارتے ہیں، کہتے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے جو والد کے استاد ہیں نا علامہ سعید اسد صاحب، وہ ایک جگہ خطاب کے لیے گئے تھے، وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی نا کہ اللہ سے مدد، اللہ کے سوا غیر اللہ مدد کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اسے کہا اچھا ایسا کر مجھے 10 روپے دے، اس نے آپ کو 10 روپے دیے، آپ نے فرمایا تو اللہ ہے؟ اب بھی نہیں سمجھ آئے؟ آپ نے فرمایا تو خدا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر مدد کیوں کی؟ ماننا خدا بھی مدد کرتا ہے، خدا کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، سمجھیں؟ جب آگے پڑھا لکھا جوان ہوگا وہ آگے قرآن کی 3 آیتیں ان کے سامنے رکھے گا، حدیثیں رکھے گا، پھر آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے، کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں نا جب نبی زندہ تھے تب مدد جائز تھی، جب نبی زندہ تھے تب مدد جائز تھی، اب نبی کا وصال ہو گیا لہذا اب نبی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں مر گئے ہوں گے تمہارے، ہم سنیوں کے نبی کل بھی زندہ تھے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے، سمجھ آئی؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں ان کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اٹھا مصنف ابن شیبہ، یہ بخاری کا بھی استاد ہے، یہ امام مسلم کا بھی استاد ہے، کہتے جب خلافت آئی حضرت عمر کی، قاد سالی آئی مدینہ طیبہ میں، کئی سال بارشیں نہ ہوئی، مدینے کی زمین بنجر بن گئی، آبادی میں کمی آنے لگی، جانور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے۔ جاء اعرابی الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعرابی اٹھا سیدھا نبی کی قبر پہ آیا، معلوم ہوا جب تکلیف ہو نا تو زہرا کے بابا کی قبر پہ جائے اللہ تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے لفظ سننا، کہتا ہے یا رسول اللہ استسقا لامتک فانہم قد ہلکوا، آقا بارش برسائیں وگرنہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ اچھا یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کہیں وہ برسائے، نہ آقا آپ بارش برسائیں، اللہ پاک بارش، اللہ آپ کے صدقے سے بارش برسائے وگرنہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ اگلے لفظ ہیں حضرت بلال بن حارث مزنی، اس صحابی کا نام تھا، کہتے ہیں میں آ کے گنبد خضرا کے سامنے سو گیا، جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا، پتہ تھا نا میری چوکھٹ پہ کون ہوا ہے، جیسے میری آنکھ لگی حضور کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا بلال، جی آقا، فرمایا میرے یار عمر کو کہہ دے آج شام سورج ڈلنے سے پہلے پہلے اللہ محمد کریم کے صدقے بارش نازل فرمائے گا۔ نبی کو یہ بھی پتہ تھا ابو بکر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، خلیفہ عمر ہے، عمر کا زمانہ جا رہا ہے، فرمایا فکر نہ کرو اللہ بارش برسائے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا میں سہارا بھی لے لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، غور کرنا، کہتے ہیں نا نبی فوت ہو گئے، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، آقا پھر کیا کریں؟ فرمایا جاؤ کا محبوب آپ کے روزے پہ آ جائیں۔ پاکستان میں چاہے گناہ کرنے والا ہے، انڈیا میں کسی ملک میں ہے، جب وہ گناہ کر لینا فرمایا پھر کیا کرے؟ فرمایا اے حبیب آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ آگے کیا ہوگا؟ فرمایا پھر وہ استغفار کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ سامنے روزہ استغفار کریں گے۔ پھر فرمایا جب وہ استغفار کریں گے نا، ہوں گے تو گناہ گار، میں ایسے معاف نہیں کروں گا، آپ ان کی استغفار میرے دربار میں پیش کرنا۔
اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ محبوب آپ کی چوکھٹ میں جب آئیں گے استغفار کریں گے، میں نہیں معاف کروں گا، ہاں آپ ان کے لیے پھر استغفار کرنا۔ اے اللہ آئے تو میرے دروازے پہ ہیں، اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آپ ایک بار کو کہو گے میں رب آپ کے صدقے آپ کی ساری امت کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ تے قیامت تک استغفار کون کرتا ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ ہیں، جو زندہ کرتے وہی بول رہے نا، زندہ کرتا ہے نا۔ تے قیامت تک امتی گناہ کرتے رہیں گے، تے قیامت تک روضہ رسول پر جاتے رہیں گے اور نبی استغفار کرتے رہیں گے۔ ثابت ہوا آمنہ کا لال کل بھی زندہ تھا، آمنہ کا لال آج بھی زندہ ہے۔ لیکن پھر بھی عقیدہ میں ایک بتا دوں، یہ ہم لازم ہرگز نہیں کہتے کہ آپ نبی سے مدد مانگو، صحابہ سے مانگو، اہل بیت سے مانگو، اولیاء سے مانگو، یہ مدد کرتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے جب مشکل پڑے نا اللہ سے مدد مانگو، جب مشکل پڑے اللہ سے مدد مانگو۔ کیوں؟ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت قارون کے پاس جب چند پیسے آئے، پہلے 5 وقت کا نمازی تھا، فجر کو چھوڑا، ظہر کو چھوڑا، عصر کو چھوڑا، مغرب کو چھوڑا، پھر اور پیسے آئے، پھر اس نے نماز جمعہ کو چھوڑا، عیدین کو چھوڑا، نماز جنازہ کو چھوڑا، کرتے کرتے جب بے نمازی بن گیا، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے کہا زکوٰۃ کیوں دوں، مال میرا ہے، خدا کے نام پہ خدا کو کیوں دوں؟ تو اللہ پاک نے اسے عذاب کے طور پہ زمین میں دفنانا شروع کر دیا۔ اب زمین میں جب گھٹنوں تک گیا، اور وہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں استغاثہ بکا 70 مرہ، 70 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، 70 مرتبہ۔ فرمایا لم یغثہ، انہوں نے ایک بار بھی مدد نہ کی۔ 70 بار پکارتا رہا اے موسیٰ میری مدد فرماؤ، فرمایا لم یغثہ، انہوں نے ایک بار بھی مدد نہ کی۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے ایک بار بھی مجھ سے مانگتا میں رب زندگی کے گناہ معاف فرما۔ اس لیے افضل طریقہ کیا ہے؟ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا غیر اللہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے یہ طاقتیں، یہ قوتیں اپنے بندوں کو دی ہیں۔